السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ ہوا، جنگ کا خاتمہ ہوا، سیز فائر بدستور برقرار ہے، مگر اس واقعے کی جو گونج ہے یا اس کی جو مختلف ڈائمنشنز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اور اس حوالے سے مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان اور بھارت اپنا ایک نیریٹو رکھتے ہیں اور جو بین الاقوامی سطح پر جو موقف ہے، کیا آ رہا ہے، رد عمل کیا آ رہا ہے، اس پر بھی ایک مختلف رائے پائی جاتی ہے۔ اس تمام امور پر بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اپنی قوم سے اور توقعات کے عین مطابق انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور مریدکے میں اور اس کے علاوہ جو بہاولپور میں جس طرح سے ہم نے گھر میں گھس کے دہشت گردوں کا بقول ان کے حملہ کیا ہے، اس سے کئی درجن جو مطلوب ہمارے لوگ دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے، مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان سے بھی انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی میں ساتھ دینے کی وجہ ان پر ہی الٹا حملہ کر دیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اس حکمت عملی سے باز نہیں آئیں گے، بلکہ ہم آئندہ بھی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اسی طرح جو ایئر بیسز پر پاکستان پہ جو حملہ کیا گیا اس کا بھی انہوں نے ڈیفینس کیا۔ غرض انہوں نے اپنی قوم سے یہ تاثر دینے کی ان کو کوشش کی کہ بھارت یہ جنگ جیت چکا ہے اور جو سیز فائر ہے یہ پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ دوسرا ناظرین، جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور بھارت کے جیز ہیں، جو ڈی جی ایم اوز ہیں، ان کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور سیز فائر پر اتفاق رائے سامنے آیا ہے کہ دونوں نے یہ طے کیا ہے کہ سیز فائر برقرار رہے گا اور اس کو آگے ہم اس کو پرسیو کریں گے۔ دوسرا ناظرین، وزیر اعظم نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ جو مارکہ حق ہے 10 مئی ہر سال، یعنی کہ ہر سال 10 مئی کو مارکہ حق کے طور پہ منایا جائے گا اور اس میں جو پاکستان کی کامیابی ہے اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سجدہ شکر ادا کیا جائے گا۔ مساجد میں جو ہے قرآن خوانی ہوگی جمعۃ المبارک کو، جو آئندہ جمعہ آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کیا، یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ صدر ٹرمپ نے ناظرین جو رد عمل دیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے پاکستان کو اور بھارت سے یہ کہا تھا کہ اگر دونوں ممالک سیز فائر نہیں کریں گے تو میں ان کے ساتھ یا امریکہ ان کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا اگر بقول ان کے وہ اس جو لڑائی ہے یا اس تنازع میں آگے نہ بڑھ کے سامنے آتے۔ یہ ان کا نیریٹو ہے، یقیناً ان کا ایک کردار ہے، مگر اس کے درپردہ جو وجوہات ہیں اس حوالے سے متضاد آراء یا تجزیہ یا معلومات موجود ہیں۔ دوسرا ناظرین، جو ایک اور جو معاملات ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے علاقے میں کوٹلی میں بھارت کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے اور ایک شہری پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے شہری شہید ہوئے ہیں، شاہد نام تھا ان کا، اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، یعنی کہ جو کراس فائرنگ ہے بھارت کی جانب سے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، یہ جو تصادم ہے اگرچہ یہ کچھ گھنٹوں کا رہا، پاکستان کے جو حملہ تھا اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے امپیکٹس ہیں وہ بڑے دور رس ہیں اور مختلف حوالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان و بھارت کے درمیان ایسا ایک بار پھر ہونا ہرگز خارج از امکان نہیں ہے، اور جو چیز ریشنل ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان و بھارت اپنے مسائل بات چیت کے ذریعے حل کریں۔ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو غیر جانبدار مبصرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نریندر مودی کا جو نیریٹو ہے، جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے، وہ دراصل اس حوالے سے ایک بڑا ہرڈل ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ پھر کہیں آگے بڑھتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان و بھارت دوبارہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے جو آج خطاب کیا اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس پر جو اب دباؤ ہے اپوزیشن کا، وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور یہ امپریشن خود بھارت کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ جناب نریندر مودی نے پاکستان کی صلاحیت، جنگی اہلیت اور جو اس کا رد عمل تھا اس کو ڈاؤن پلے کیا، اس کو سمجھ نہیں پایا، لہٰذا یہ حالات جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوئے۔ جو کچھ بھی ناظرین ہوا وہ بات جو جس طرف توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور بھارت کو تنازعات مل کر حل کرنے ہوں گے۔ اگر صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں تو انہیں آگے بڑھ کر یہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر
جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت کی شکل میں دو حریف کسی بھی وقت دوبارہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ سکتے ہیں۔